اب نہ جانے کتنے مواقع ایسے آئے لیکن لڑکے نے اس کو دیکھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ تمہارا کسی اور جگہ اچھا رشتہ کروا دے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا بیٹا تم سے عمر میں چھوٹا ہے اور تم اس عمر میں بچے کہاں پیدا کرو گی، ہمیں تو اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری گود ہری کر دی ہے۔ اور پھر اگلی خوشخبری اس نے اس کو یہ سنائی کہ بچہ ایک نہیں ہے، 2 بچے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ ایک لڑکی کا ہے جس کی شادی کسی وجہ سے لیٹ ہوتی چلی گئی، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اب تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عام سا مسئلہ ہے کہ اچھے رشتے ملتے نہیں۔ لڑکیاں ماشاءاللہ اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں اور پھر ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں اچھا رشتہ ملے، اچھا گھرانہ ہو، لڑکا اچھا کمانے والا ہو، اس کے پاس کوٹھی ہو، کار ہو، بڑا گھر ہو، اور یعنی ان کی اپنی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کا مسئلہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ جی ناظرین اکرام، اس کی عمر 34 سال ہو گئی۔ اس دوران یقیناً رشتے آئے، اور سعودی عرب کے اندر یہ ایک مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، ہندوستان پاکستان کے اندر بھی۔ اب نہ جانے کتنے مواقع ایسے آئے لیکن لڑکے نے اس کو دیکھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 34 سال اس کی عمر ہو گئی اور کوئی رشتہ مناسب نہیں آیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ جی لڑکے نے لڑکی کو دیکھا اور اس نے پسند کر لیا۔ اب آپ تخیل کر رہے ہیں کہ جس لڑکی کی عمر 34 سال ہو چکی ہو اور اس کو کوئی لڑکا پسند کر لے یا شادی کی بات جو ہے وہ آگے پہنچ جائے تو الحمدللہ اس کی خوشی کے کیا کہنے۔ جی جس وقت وہ نکاح کے مراحل شروع ہوئے تو نکاح خان وہ آتا ہے باقاعدہ، تو لڑکے کی جو والدہ تھی اس نے اس لڑکی کو فون کیا اور اسے کہا ایسا کرو کہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنا جو تمہارا آئیڈینٹی کارڈ ہے نا، شناختی کارڈ، اس کو یہاں پتاکہ کہتے ہیں، وہ اس کی کاپی ذرا مجھ کو بھجوا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا نام کیا ہے پورا، تو ہم نے اس کے رجسٹر کے اندر درج کرنا ہے۔ اس کا ٹھیک ہے، اس نے بھجوا دیا۔ اب لڑکے کی ماں نے جس وقت اس کی تاریخ پیدائش دیکھی، اس کی عمر دیکھی، تو اس کی عمر جو تھی وہ تو کافی ہو چکی تھی، 34 سال کی عمر کو۔ اس نے کہا رہے یہ 34 سال کی ہے تو کب ماں بنے گی، پریگننٹ ہوگی، بچہ ہوگا، ہاں جی، تو یہ تو، اور میرا بیٹا جو ہے وہ تو اس سے عمر ویسے بھی چھوٹا ہے۔ اس نے اسی کا ٹیلی فون اٹھایا، اس کا ٹیلی فون کیا، اس نے کہا دیکھ بات سنو، اللہ تمہارا کسی اور جگہ اچھا رشتہ کروا دے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا بیٹا تم سے عمر میں چھوٹا ہے اور تم اس عمر میں بچے کہاں پیدا کرو گی، ہمیں تو اولاد کی ضرورت ہے، لہذا اس بات کو میں یہیں ختم کرتی ہوں۔ ناظرین کرام ذرا تخیل کریں اس لڑکی کے اوپر کیا گزری ہوگی، پریشانی، اور چند دن گزرے، وہ بلا شبہ اس کے لیے زندگی کے مشکل ترین وقت ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا اماں میں بڑی بے چین ہوں، پریشان ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ چلتے ہیں، بیت اللہ شریف، ہاں جی، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہاں دل لگ جائے گا۔ اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دلوں کو جوڑنے والی ذات جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کی ماں نے کہا چلو بسم اللہ، اس کا بھی دل ٹوٹا ہوا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ خیر، اب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے وہ دعائیں کر رہی ہے۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی ہے، دعائیں کر رہی ہے، تو کوئی خاتون اس کے قریب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، تو اس کے کان کے اندر یہ پڑی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اب یہ جو آیت اس نے سنی تو اس کی کیفیت جو ہے وہ بڑی مختلف ہو گئی، کہنے لگی کہ میں نے یہ آیت تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ سنی ہے۔ لو جی، اس کے پاس، اب وہ عورتوں کے سیکشن میں بیٹھی ہوئی تھی نا، تو شام کی، سیریا کی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی خاتون تھی۔ اس نے اسے پوچھا بیٹی کیا حال ہے، کیا کرتی ہو، کہاں سے آئی ہو، جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے کہا خالہ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، عمر بڑھتی جا رہی ہے، رشتہ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹی میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس نے سورج والضحیٰ جو ہے نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اب جس وقت اس نے یہ آیت پڑھی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب جب اس نے یہ آیت سنی تو اس نے بار بار اسی کی تلاوت شروع کر دی۔ اور پھر ناظرین کرام ایک معجزہ ہوتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جس دن وہ مکہ مکرمہ سے واپس ریاض پہنچتی ہے تو ریاض کے ایئرپورٹ کے اوپر اس کی ایک جاننے والی ان کی ایک فیملی کے ساتھ وہاں ملاقات ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس کی ماں اس کے ساتھ تھی۔ وہ جو خاتون ان کے ساتھ ملی، اس نے ایسے ہی جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ہاں جی اپنی بیٹی کا رشتہ کر لیا، شادی ہوگی اس کی؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تو ہم انتظار میں ہیں، تلاش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا کہ پھر میں تمہیں ایک رشتہ بتاتی ہوں۔ اچھا جی ناظرین اکرام، وہ رشتہ بتایا، یہ بالکل تیار تھے۔ الحمدللہ آنن فانن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور اس کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اپنے خاوند کے پاس چلی گئی، بڑی خوش، بڑی مطمئن۔ اب اس کے بعد اس کی سب سے بڑی خواہش کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد کی نعمت کے نوازے، میری گود میں بچہ ہو۔ لیکن 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، دعائیں، مناجات، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، لیکن ابھی تک اس کی گود خالی ہے۔ اور پھر اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا خامد جو ہے اس کو تو اولاد چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خامد مجھ کو چھوڑ دے۔ اور ناظرین کرام، ایک دن ایسا ہوتا ہے، اس کی کچھ طبیعت اپنے خامد کے ساتھ ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹر نے اس کو خوشخبری سنائی۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تیری گود ہری کر دی ہے۔ اور پھر اگلی خوشخبری اس نے اس کو یہ سنائی کہ بچہ 1 نہیں ہے، 2 بچے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، کتنے سال گزر چکے تھے؟ 3 سال گزر چکے تھے۔ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ ہوا، ڈاکٹر نے اس کو خوشخبری سنائی۔ اس نے کہا 2 بھی نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے 3 بچے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ اس کی گود میں ایک دن 3 بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے اپنے فضل و کرم، تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے عزیزوں جو یہ واقعہ سن رہے ہیں، انشاءاللہ یہ صحیح اور درست واقعہ ہے۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس بات کو جان لیجئے کہ خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ بڑی خیر کا مہینہ، بڑی برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اٹھیں، راتوں کو اٹھیں، اللہ کو راضی کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان مسائل کو حل کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دے گا، تمہاری شادیاں بھی ہوں گی، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی گود کو بھرے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔